ابراہیم علیہ السلام نے اتنا سا کہہ دیا تھا کہ یہ جو بڑا والا بت ہے نا اس نے مارا ہے، یہ جو ہے نا، یہ جو مسٹنڈا بیٹھا ہوا ہے نا کلہاڑا گلے میں لٹکا کے، اس مسٹنڈے نے باقی بتوں کو مارا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہہ دیا تھا، آپ اپنی زوجہ حضرت سارہ کے ساتھ جا رہے تھے تو بادشاہ جو تھا نا وقت کا بڑا ظالم تھا، وہ کیا کرتا تھا، جب بھی کسی مسافر کو دیکھتا اپنی بیوی کے ساتھ ہے تو اس مسافر کو قتل کر دیتا اور اس کی بیوی سے بدکاری کرتا تھا. تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت ان کو اپنی بہن کہا، بہن، تاکہ میں قتل سے، کیونکہ اگر شوہر کہتا تو وہ جان سے مار دیتا، تو کیا کہہ دیا، یہ میری بہن، یعنی دینی لحاظ سے بہن ہے. تو یہ چند اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جب ابراہیم علیہ السلام جو تھے، جب قوم جانے لگی نا کسی میلے میں، تو ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ یہ تھا کہ ان بتوں کو میں گد بناؤں گا، آج جن کے سامنے لوگ جھکے رہتے ہیں نا، عبادت کرتے ہیں، تو میں ان کی آج کیا بناؤں گا، گد بناؤں گا، کسی کو ٹنڈا کر دوں گا، کسی کو ناک کاٹ دوں گا، تاکہ ان کو پتہ چلے یہ تمہارے بھگوان جو ہے نا یہ ایسے ہوتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں، یہ اپنی ناک کٹنے سے نہیں بچا سکتے، تمہاری ناک کی حفاظت کہاں سے کریں گے یہ قوم میں. تو اب لوگ ان کو بھی لے جانے لگے، چلو. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میری طبیعت خراب ہے، حالانکہ آپ کی طبیعت خراب. تو یہ تین چیزیں ابراہیم علیہ السلام سے ایسی ہوئی ہیں جس پر قیامت میں ابراہیم علیہ السلام کو ندامت ہوگی کہ مجھ سے جھوٹ کا صدور ہوا ہے. اور جب لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ سے ہماری شفاعت کریں، تو کہیں گے نا نا نا، مجھ سے کیا ہوا ہے، مجھ سے تو جھوٹ کا صدور ہوا ہے، مجھے تو اپنی فکر لگی ہوئی ہے. حالانکہ وہ جھوٹ نہیں تھا. اپنی زوجہ کو جو بہن کہا وہ دینی اعتبار سے، لوگوں کو جو یہ کہا میری طبیعت خراب ہے، تو کیا مطلب، ان بتوں کو دیکھ دیکھ کے طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو وہ جھوٹ تھوڑی تھا. اور جو یہ کہا کہ یہ بڑے والے نے، یہ جو مسٹنڈا بیٹھا ہوا ہے نا، حضرت ابراہیم نے یہ کیا تھا، جتنے بت تھے نا سب کو کاٹ کے کلہاڑا سب سے بڑا والا جو تھا نا اس کے کندھے میں لٹکا دیا کہ بلی کس پہ ڈال دیں گے، اس پہ. اس نے کیا ہے. تو لوگوں نے کہا یہ کس نے کیا، انہوں نے بولا اس نے کیا ہے. تو یہ جھوٹ نہیں تھا، اس لیے کہ سب کو پتا ہے کہ یہ نہیں کر سکتا. جھوٹ تو کہتے ہیں کہ ایسی غلط بیانی جس سے لوگ یعنی وہ دھوکے میں آ جائیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اس پہ بھی کیا، اور یہ کر بھی کس کے لیے رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو وہ جو کہا کہ اس کے لیے کیا تو سب کو پتا تھا کہ یہ تھوڑی کر سکتا ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس نے کیا. تو کہتے ہیں اس نے کیسے کیا، تو ابراہیم علیہ السلام فرمایا اس سے پوچھ لو، یہ بتائے گا. تو انہوں نے کہا یہ تو بول ہی نہیں سکتا. تو حضرت ابراہیم یہی اگلوانا چاہ رہے تھے کہ تم خود اپنے منہ سے بولو کہ یہ بول نہیں سکتا. تو جو بول نہیں سکتا ہے وہ تمہاری حاجت کہاں سے پوری کرے گا. یہ ہوتا ہے تربیت کا ایک طریقہ کہ سامنے والے کے منہ سے آپ یہ الفاظ نکلوائیں. حضرت ابراہیم نے کہا فعلہ کبیرہم ھذا، جو سب سے بڑا والا ہے نا وہ ہے سالہ، اس نے کیا. یہ سالہ اس معنی میں نہیں بھائی، اس کو برادر نسبتی کہتے ہیں، اس نے کیا یہ. تو انہوں نے کہا کہ اور فاسألوہم، پوچھ لو بتائے گا. ٹھیک ہے نا، پوچھ لو خود بولے گا میں نے کیا ہے. تو انہوں نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے. فوراً حضرت ابراہیم نے کہا اف لکم، تف ہے تمہارے اوپر جو کمبخت بول نہیں سکتا. کہیں فکس کر کے چلے جاؤ تو وہیں کا وہیں ہزاروں سال یوں ہی بیٹھا رہے گا، تو اس کو تم پوچھتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو. یہ تبلیغ کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو یہ تین باتیں ابراہیم علیہ السلام سے ہوئیں جو جھوٹ نہیں تھیں، لیکن ان کو بھی ابراہیم علیہ السلام کیا سمجھیں گے کہ گویا میں نے جھوٹ بولا، معاذ اللہ، یعنی خلاف واقعہ بات کی ہے. تو انبیاء بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی، لیکن ہمارے لیے یہ اتنا اونچا معیار نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی ناجائز شادی میں لے کے جا رہا ہے، مس گیدرنگ ہے، ڈھول ڈھمکے ہیں، آپ لوگوں کے فون آتے ہیں کہ خواتین کے بھی مردوں کے بھی کہ ہماری ساس جو ہے نا ایسی بہو کو زبردستی لے جاتی ہیں ایسی مس گیدرنگ والی شادی میں، ہم کہتے ہیں جائز نہیں ہے. تو اب وہ کیسے منع کریں، تو بول دیں میری طبیعت کیا ہے، ایکچولی آج میں صبح سے عجیب سا فیل کر رہی ہوں، سر میں کچھ عجیب سا فیل ہو رہا ہے. تو وہ کہ کیا فیل ہو رہا ہے، بولیں بس سر میں کچھ عجیب سا ہو رہا ہے، کچھ یعنی ٹوپی کرا دیں. تو ہمارے لیے ہمیں اتنا نیک فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا زیادہ نیک نا کہ ہم بولیں کہ یہ جھوٹ نہ ہو جائے. تو کچھ نہیں ہوتی، یہ جھوٹ ووٹ نہیں ہوتا. فیل ہو رہا ہے نا، غصہ آ رہا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، تو پیناڈول بھی رکھ لیں دو سامنے، ایک جعلی پیناڈول پہلے سے بنا کے رکھیں، ایسی ضرورت پڑتی رہتی ہے. جعلی پیراسیٹامول، پیناڈول، کچھ ٹیکے پانی کے،
ٹھیک ہے نا, تاکہ کبھی ساس اس طرح کا مطالبہ کریں یا رشتہ دار آپ کو مجبور کریں ناجائز محفل میں جانے پر, تو وہ ٹیکا ٹھوک لیں اپنے کہ مجھے آج بہت تیز بخار ہو رہا ہے, میں نہیں جا سکتا. ایسے بھی ٹیکے آتے ہیں کہ وہ ٹھکتے ہی نہیں ہے نا, وہ اسپرنگ لگی ہوتی ہے, گھس جائیں گے, ایسا سامنے والے کو ایسا لگے گا جیسے سوئی اندر گھس گئی ہے. تو یہ سب جائز ہے, بلکہ ایسے مجبوری میں واجب ہے, کرنا پڑتا ہے, اس کے بغیر لوگ آپ کو جینے نہیں دیتے.